الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ دروس میلاد کے سلسلے کی آج چوتھی نشست ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھرانے سے متعلق ہم سن رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق سنا۔ آج انشاءاللہ الرحمن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے چچا تھے ان سے متعلق سنیں گے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 13 عبد المطلب کے بیٹے، جس میں سے حضور کے والد حضرت عبداللہ اور اس کے علاوہ 12 میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا۔ اب ان کے نام سنیں۔ عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، ان کے 13 بیٹے، ایک کا نام عبداللہ جو میرے آقا کے والد گرامی ہیں، دوسرے حارث بن عبد المطلب، تیسرے عبد مناف ان کا نام تھا لیکن ان کو ابو طالب کہا جاتا تھا، زبیر انہیں ابو الحارث کہا جاتا، حمزہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چہیتے چچا، اور ان کی کنیت ہے ابو عمارہ یا ابو یعلا۔ ایک چچا ہے ابو لہب اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزا۔ ایک کا نام ہے غیداق، ایک کا نام ہے مقوم، ایک کا نام ہے درار، اور ایک ہے عباس بن عبد المطلب، ایک ہے خشم، ان کو کہا جاتا تھا عبد الکعبہ، اور ایک ہے حجل، ان کو کہا جاتا تھا مغیرہ۔ اب ان عبد المطلب کے 13 بیٹوں میں 3 جو ہیں حضرت عبداللہ، یہ حضور کے والد ہیں، نام سے ہی واضح عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور ایک ہے حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ یہ 2 چچا حضور کے ایمان لائے۔ ابو طالب کا ایمان سیدی اعلیٰ حضرت کے نزدیک ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے حمایت بہت کی ہے، ساتھ بہت دیا ہے، اس لیے ان کے بارے میں خاموشی اچھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی بھی ایسا شخص جس کا ایمان ثابت نہ ہو تو وہ کون ہے؟ کافر ہے، لیکن ہم حضرت ابو طالب کہتے ہیں حضور کی حمایت کی وجہ سے۔ ان کی جو ہے وہ ہم تحقیر نہیں کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اب جو 2 چچا ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عباس، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے تھے اور میرے آقا ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اب یہ 3 بیٹے ہوئے جو با ایمان ہیں۔ عبداللہ، حضرت عبداللہ جو ہے وہ شادی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس وقت مدینہ نہیں تھا، یہ تو میرے آقا کے قدم نے اس کو مدینہ بنایا، منورہ بنایا۔ نام کیا تھا؟ یثرب۔ تو آپ تشریف لے گئے تھے تجارت کے لیے۔ واپسی میں آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، شدید بخار چڑھا اور مقام ابوا پر آپ کا وصال ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق آپ کا مزار جو ہے وہ مدینے میں ہے، اور ایک قول کے مطابق مقام ابوا میں ہے، یہ مدینے سے قریب ایک وادی ہے۔ یہیں پہ حضرت آمنہ
کا بھی وصال ہوا، وہ بھی موجود ہے۔ اچھا، تو ان کا وصال ہو گیا۔ ایک چچا حضرت عباس، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عباس تم بھی میرے اہل بیت ہو، اور کہا جاتا ہے کہ انتہائی خوبصورت تھے آپ۔ اچھا، عرب کی روایت کے مطابق ایک لمبی سی چٹیا رکھتے تھے یہ، اور ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ ایک موقع پر اپنے بیٹے کو انہوں نے 9 کلومیٹر پر اپنی آواز پہنچا دی۔ 9 کلومیٹر آپ سمجھتے ہیں یہاں سے جیل چورنگی، بہرحال کرامت کہہ لیں آپ۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے حضرت عباس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں کی شکایت کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار ناراضگی فرمائی اور دعا دی، کہا اے عباس، اللہ رب العزت تیری آل اولاد کو آسمان کے ان تاروں سے کے مقابلے میں بکھیر دے، یعنی اتنی تعداد فرما دے تیری آل اولاد کی۔ اور آج بھی الحمدللہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 بیٹے عبداللہ بن عباس اور فضل بن عباس، یہ 2 بیٹے اور دونوں صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے عباس جو ہیں وہ اسلام کے سب سے پہلے مفسر قرآن، تفسیر ابن عباس انہوں نے لکھی، قرآن کی تفسیر، اور یہ سب بنو ہاشم ہیں، عبد المطلب کی اولاد ہیں، تو یہ حضرت عباس کا نسب حسب ہے، اور مدینہ میں ان کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ، حضرت حمزہ یہ میرے آقا کے چچا بھی ہیں، اور ام ایمن، ان سے حضرت عباس یا سویبہ، ان کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا اور میرے آقا نے بھی پیا ہے، اور چچا ہونے کے باوجود حضرت حمزہ جو ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، محبت بہت کرتے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی نا تو آپ بہت غمزدہ تھے، اور جبل احد کے دامن میں، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت بڑی دردناک ہے، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال لی گئی، ناک کاٹ دی گئی، مسلح کیا گیا ان کا۔ جبل احد کے دامن میں ان کا مزار ہے۔ میرے آقا اپنے چچا سے کے مزار پر ہر سال جایا کرتے تھے، اور انہیں کہا کہ غموں کو دور کرنے والا اور مشکلات کو آسان کرنے والا، یہ آپ کا لقب دیا۔ یہ 3 جو تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ ایک والد 2 چچا، یہ باایمان تھے، باقی کسی کا ایمان ثابت نہیں ہے، یعنی کل جو ہے وہ 13 چچا تھے۔ اور عبد المطلب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی یاد میں یہ مدینے گئے کہ میں اس کے مزار پر، قبر پر یا لحد پر جا کر اس کی زیارت کروں یا دیکھوں، بیٹے کی محبت میں۔ کہا کہ واپسی میں آپ کا وصال ہوا، اور عبد المطلب کو جو ہے وہ فلسطین میں دفنایا گیا، یہ ایک قول میں نے پڑھا تھا۔ تو یہ حضور کے چچا کہہ لیں، ان میں تایا کہہ لیں، اور ابو طالب نے چونکہ آپ سے اظہار محبت بہت فرمایا، آپ کی حمایت بہت کی، اس لیے ان کی اولادیں جو تھیں، جس میں حضرت علی، چونکہ ابو طالب جو تھے نا یہ ان کے بچے بہت تھے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب والد کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ یعنی میرے حضرت آمنہ کو، اپنی بھاوج کو اپنے گھر لے آئی اور بڑی خدمت کی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بڑے ہوئے تو چونکہ ان کے بچے بہت تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ابو طالب کی اولادیں کھانا نہیں کھا لیتی میرے آقا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اللہ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کے دسترخوان میں برکت نازل فرمانے لگا، اور ایسی برکت ہوتی کہ ابو طالب کہتے ہیں کہ جب تک محمد نہیں آئے کوئی کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور اللہ برکت عطا فرماتا، چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
بلکہ کہہ لیں کہ برکتیں تو میرے آقا کے قدموں میں ہیں۔ اس لیے جب حضرت علی پیدا ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو مجھے دے دو، میں پالوں گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اس کا رسول کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ انہوں نے محبوب علیہ السلام کو اپنے گھر میں لایا، ان کی والدہ کو، اور ان کی ولادت ان کے گھر میں ہوئی، تو اللہ رب العزت نے، چونکہ میں نے کہا نا اللہ رسول کسی کا قرض نہیں رکھتا، ایک طرح سے خدمت کی، تو میرے آقا نے، اللہ رب العزت نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ ابو طالب کے بیٹے کعبے میں پیدا ہوئے علی۔ اور بڑے مشہور بات ہے کہ جب پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولتے تھے، جب میرے آقا تشریف لائے تو کہا آنکھیں نہیں کھولتے یہ، تو میرے آقا نے بالکل چہرے کے سامنے چہرہ جیسی لے کر گئے، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ اب یہ کہہ لیں کہ حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ میں سب سے پہلے جس کا دیدار کروں وہ اللہ کے محبوب کا ہو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کی پرورش کی، اور جب پرورش کے کمال پر پہنچے، جب اس قابل بنا دیا تو اپنی بیٹی عطا فرما دی۔ تو یہ میرے آقا کے چچا تایا جو بھی تھے، یہ تھے